تو اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس سال کس کا حج قبول ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا عبداللہ بن مبارک کا حج قبول ہے، کہ عبداللہ بن مبارک نے ایسا عمل کیا جو اللہ کو پسند آیا، تو عبداللہ بن مبارک کا حج کا اجر بھی اسے دے دیا اور اس کی برکت سے تم سب کا حج قبول کر دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو زندگی دی تو وہ اس زندگی میں اپنے رب کو راضی کرے، تو راضی کرنے کا ایک عمل یعنی صدقے کا عمل، کہ ہر وقت صدقہ دیا کرے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقے کو بڑھاتے ہیں۔ اب صدقہ دینے سے فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو انسان کی جانی حفاظت ہو جائے گی، کہ انسان کی جان کی حفاظت ہو جائے گی۔ الصدقۃ ترد البلا، کہ صدقہ مصیبتوں سے چھٹکارا ہے، اور پھر صدقہ بری موت سے بھی بچاتا ہے کہ وہ بری موت سے بچ جائے۔ آج صدقہ انسان دے اپنی حیثیت کے مطابق جتنی اس کی حیثیت ہے، اور سب سے بہترین صدقہ اپنے اہل و عیال میں خرچ کرنا، یعنی اپنے اہل و عیال کے بارے میں وہ بخل کا راستہ اختیار نہ کرے بلکہ ان پر کشادگی کے ساتھ خرچ کرے۔ جب وہ خرچ کرتا ہے اپنے اہل و عیال پر، غریب و غربا پر، تو اس میں اللہ مصیبتوں سے اس کی حفاظت کریں گے۔ اب ایک بندہ بخل اختیار کرتا ہے، صدقہ بھی نہیں دیتا، زکوٰۃ تو الگ فرض ہے کہ زکوٰۃ کے لیے نصاب ہے سال کا گزرنا، لیکن صدقے کے لیے سال کا گزرنا بھی شرط نہیں، یہ بندہ ہر وقت دے سکتا ہے۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک شخص مالدار ہو وہ صدقہ دے، بلکہ غریب متوسط طبقے کا آدمی جس کی متوسط کمائی ہے تو اس میں سے بھی صدقہ نکال سکتا ہے۔ اب صدقہ نکالے گا تو اللہ بڑے بڑے بیماریوں سے اس کی حفاظت کریں گے۔ اور بعض اوقات یہ دیکھا گیا کہ اب بندے کے اوپر مصیبت آ جاتا ہے پھر وہ صدقہ کرنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ صدقہ بہترین صدقہ بندہ اپنی صحت کی حالت میں کرے۔ اگر ایک بندہ بیماری میں صدقہ کرتا ہے تو اس کا صدقہ کرنا ایسا ہے گویا وہ اپنا بچا ہوا کھانا کسی کو دے رہا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ بیماری میں صدقہ کرنا ایسا گویا اپنا بچا ہوا کھانا کسی کو دے رہا ہے۔ تو انسان صحت کی حالت میں صدقہ کرے، اور صدقہ کرے صحت کی حالت میں، جب تندرست ہے تو صدقہ کرے۔ اب عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ حج کا سفر تھا، حج کو جا رہے تھے، زاد راہ بھی تھا اس کے ساتھ، یعنی زاد راہ اسے کہتے ہیں کہ حج کے سامان وغیرہ یعنی اس کے راشن وغیرہ ان کے ساتھ تھے، قافلہ جا رہا تھا۔ تو راستے میں جو مرغیاں تھے ان میں سے ایک مرغی مر گئی، تو اس کو جب پھینکا تو ایک بچی آئی، اس نے وہ مردار مرغی اٹھائی اور بھاگنے لگی۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اس کے پیچھے چل دیے، آیا میں دیکھوں یہ مردار مرغی کا کرے گی کیا۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے جب دیکھا کہ اس مرغی کو یہ کاٹنے لگے، یعنی اس کی والدہ اس مرغی کو کاٹنے لگی، اور پھر اس مرغی کو کاٹا اور پھر اس کو پکانے کا انتظام کر رہی تھی، تو عبداللہ بن مبارک نے آواز دی کہ یہ تو مردار ہے، یہ پہلے سے مر چکا ہے، تو اس کو کھانا جائز نہیں۔ تو اس کی والدہ نے جواب دیا کہ ہم 3 دن سے فاقے میں ہیں، حالت اضطراری ہے، مشقت کی حالت ہے، تو حالت اضطراری یعنی کھانے پینے کو کچھ نہ ملے تو جان بچانے کے لیے بندہ اگر مردار کھا لے تو یہ جائز ہے۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ فاقہ ہے اس وجہ سے اس کو کھا رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ گئے اپنے قافلے کے پاس، اور جتنا بھی سامان تھا سارا سامان لے آئے، ان گھر والوں کے حوالے کر دیا، اور پھر حج کا یعنی جو قافلہ حج کو جا رہا تھا تو ان سے کہا کہ آپ جاؤ، میں واپس اپنے گھر میں جاؤں گا۔ تو قافلے والوں نے کہا کہ کیوں؟ کہا کہ میرے لیے یہ ضروری تھا کہ میں ان کی مدد کروں۔ یہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا نفلی حج تھا۔ تو بہرحال عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ واپس آ گئے، کیونکہ زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا یہ فرض ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی جتنے بھی حج کرے یہ نفلی حج کہلاتے ہیں۔ تو بہرحال عبداللہ بن مبارک واپس آ گئے،
تو قافلے میں سے کسی نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا، تو اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس سال کس کا حج قبول ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا عبداللہ بن مبارک کا حج قبول ہے۔ تو اس ساتھی نے کہا کہ عبداللہ بن مبارک تو حج میں نہیں تھے۔ کہا کہ عبداللہ بن مبارک نے ایسا عمل کیا جو اللہ کو پسند آیا، تو عبداللہ بن مبارک کا حج کا اجر بھی اسے دے دیا اور اس کی برکت سے تم سب کا حج قبول کر دیا۔ یعنی یہ نیکی ہے، یہ خیر خواہی ہے، تو بندہ اپنے بھائی کے ساتھ خیر خواہی کرے، عموماً جتنا اس کی حیثیت ہو تو وہ صدقہ کرے تاکہ اس کی بلاؤں اور مصیبتوں سے حفاظت ہو جائے۔ اب ایک بندہ ہسپتال میں جاتا ہے تو کتنا خرچہ ہوتا ہے تو وہ خرچ کرتا ہے، لیکن جب مصیبت آتی ہے پھر اسے صدقہ یاد آتا ہے، تو بہترین صدقہ کہ وہ صحت میں صدقہ دے دے کہ اللہ نے اسے تندرستی دی تو اس میں صدقہ دے۔ تو ہمیں اس پر یعنی سبقت لے جانا چاہیے کہ اپنے مال سے اگر کمائی کم ہے تو کم کمائی میں سے بھی صدقہ دیا جائے۔ پھر اس کی تعداد نہیں ہے، اگر کسی کی 50 حیثیت ہے 50 دے، 100 حیثیت ہے 100 دے، لیکن اللہ کے لیے یعنی خرچ کرنے والا بنے۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔